بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد موہانی، اس کی غزل نمبر 1۔ ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، کہ آپ کی نگاہ سے میں آشنا نہیں۔ اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ اس میں ہم بی اے، بی ایس سی، بی کام، کمپیوٹر سائنس اور ہوم اکنامکس وغیرہ کی ڈگری کلاسز میں یہ غزل پڑھائی جاتی ہے۔ ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، کہ آپ کی نگاہ سے میں آشنا نہیں۔ مرکزی خیال میں لکھیں گے کہ عاشق محبوب کی ہر ادا سے واقف ہوتا ہے۔ حوالہ شاعر، پیش نظر شعر حسد موہانی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو غزل کا مسیحا کہا جاتا ہے۔ حوالہ شاعر لکھا جائے اور مرکزی خیال میں اس پوری تشریح کا جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا ایک نچوڑ، سینٹرل آئیڈیا آدھی لائن میں بیان کر دی جاتا ہے کہ اس سے ہمارا مقصود یہ ہے۔ اس شعر میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تشریح، اس شعر میں حسد موہانی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے دوست، میں تیرے دل کا حال تیرے چہرے کے تاثرات سے پہچان سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہی ہے۔ چہرے کے تاثرات سے، چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، شکل دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ میں نے تم سے سچا پیار کیا ہے۔ جو چاہے جس قدر اپنی ناراضگی کو چھپانے کی کوشش کر لے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں کیا ہے، اور یہی سچے عاشق اور قلبی ہم آہنگی کا ثبوت ہے۔ قلب بولتے ہیں دل کو، اور ہم آہنگ کا مطلب جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی دلیل بھی ہے، ثبوت بھی ہے کہ ہم آپ کے دل سے واقف ہیں۔ ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، کیا آپ کی نگاہ سے میں آشنا نہیں۔ آشنا کا مطلب ہے واقف۔ بہتر ہے کہ مشکل الفاظ کی معنی بھی لکھی جا سکتے ہیں۔ خفا ناراضگی اور آشنا واقف۔ نگاہ، نظریں۔ اس کے بعد اگلا شعر، شعر نمبر 2۔ تسکین ہم نشین سے بڑھا درد اور بھی، یعنی غم فراق کی کوئی دوا نہیں۔ اصل میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ہم نشین ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، وہ جب ہماری حالت دیکھتے ہیں کہ فراق کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی ہے، تو طرح طرح کی جو ہے دوا وغیرہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جدائی کی جو غم ہے اس کی اصل میں کوئی دوا نہیں ہوتی، اور اس میں انسان جو ہے نا اس کو سکون آ رہا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال، عشق کا دکھ جو ہے نا وہ تو لا علاج ہے، اس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے۔ حوالہ شاعر میں لکھیں گے، پیش نظر شعر حسد موہانی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو غزل کا مسیحا کہا جاتا ہے۔ غم فراق، الفاظ میں نے لکھے ہے، غم فراق جدائی کا غم، ہم نشین ہم ساتھی، تسکین سکون کے معنی میں ہے۔ حسد موہانی شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب سے جدائی کے لمحات میں عاشق جس درد کی کیفیت سے گزرتا ہے، اتنی عجیب نوعیت کا دکھ ہوتا ہے جس میں نہ تو کوئی دوا کام آتی ہے اور نہ ہی کوئی تسلی۔ اگر کوئی اس کے یار احباب جو ہے، جو اس کے ہم نشین ہیں، اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کر بھی رہے ہیں تو یہ بے فضول، بیکار، وہ میرے اس دکھ کو بھی عام نوعیت کا دکھ سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو عام دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ عام پریشانی نہیں ہے، یہ تو غم فراق کی پریشانی ہے۔ مجھے سمجھانے کی اور تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے میرے ہم نشین، لیکن ایسے میرے دکھ میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہوتا ہے۔ جب بار بار اس چیز کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے تو میرے دل میں تو ہوتا ہے کہ مجھے کیوں پریشانی ہے، کیا وجہ ہے۔ بار بار وہ چیز جب دوبارہ سوچی جاتی ہے تو اس سے وہ درد جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے
کہ میرے درد کی دوا تو میرے محبوب کا دیدار ہے۔ اصل میں علاج کیا ہے؟ ایک ہی ہے، یہ جو جدائی ہے، فراق ہے، یہ ختم ہو جائے اور محبوب کا دیدار ہو جائے۔ اس کے بعد حسن موہانی کا غزل نمبر 31 شعر: شوق بقائے درد کی ہیں ساری خاطریں، ورنہ دعا سے کوئی بد دعا نہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ محبوب کی جو غم ہیں دیے ہوئے اور یہ درد ہیں اس کو باقی رکھنے کا شوق رکھتا ہے، اور ساری خاطریں، ساری مدارتیں، ساری وجہیں یہی ہوتی ہیں۔ لوگ اس کو جو ہے نا دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس درد اور تکلیف سے دور کرے، تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہوئی اس کے لیے، تو بد دعا ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس میں خوش ہے اور وہ اس کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورنہ دعا سے کوئی بد دعا نہیں، کہ ایسی اس جیسے دعا سے جو ہے نا کوئی اور بد دعا ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو اس کے لیے بد دعا سی ہے۔ مرکزی خیال: عاشق اپنے دکھ کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ اس شعر میں حسن موہانی کہتے ہیں شوق بقا کا شوق، بقائے درد کے باقی رہنا ہے۔ الفاظ میں نے بھی لکھی جائے۔ فرماتے کہ مجھے اپنے عاشق پر ناز ہے اور اس راستے میں ملنے والے تمام دکھ درد میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ زندگی کا بہت بڑی دولت ہے، زندگی کی بہت بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ ان میں کہیں نہ کہیں مجھے اپنے محبوب کی صورت دکھائی دیتی ہے، شکل و صورت نظر آتی ہے۔ اس لیے میری کوشش ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ میرے اس درد میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، لیکن دنیا والے میری اس وحشت کا سبب جانے بغیر مجھے معمول کی زندگی گزارنے کی دعا دیتے ہیں، جو ان کی نزدیک تو میری خیر خواہی ہے، لیکن میرے نزدیک اس سے بڑی اور بد دعا نہیں۔ میں اس وقت وحشت دیوانگی سے نکل آؤں جس نے ہر لمحہ میرا رشتہ میرے محبوب سے جوڑ رکھا ہے، تو وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اس درد اور اس وحشت اور دیوانگی سے باہر نکل آؤں، سائڈ پہ ہو جاؤں، کیونکہ وہ تو اس دکھ میں عاشق اپنے دکھ کے ساتھ وہ تو جینا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ ہر لمحہ اس کو جو ہے نا اپنے محبوب سے جو رشتہ ہے اس کو جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر: کب تک کسی کے ناز تغافل اٹھائے دل، کیا امتحان صبر کی کچھ انتہا نہیں۔ اس کے ردیف میں دیکھیں نہیں آ رہا ہے، بورڈ کے پیپر میں دیکھیں اگر اس طرح نہیں کے الفاظ آ رہے ہیں ردیف میں تو حسن موہانی کی غزل سے ہے۔ یہ بہت ضروری لکھنا ہوتا ہے کہ حسن موہانی کی غزل ہے، میر تقی میر کی، میر درد کی، مرزا غالب کی، آتش کی، جس کی بھی غزل ہے حوالہ لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ حوالے میں لکھیں گے پیش نظر شعر ہماری اردو کی غزل حسن موہانی سے لیا گیا ہے، اور آپ کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے، غزلوں کے رئیس المتغزلین۔ مرکزی خیال: میں کسی کا راستہ دیکھتے دیکھتے تھک چکا ہوں، لوگوں کے ناز نخرے کب تک، ان کی غفلت جو ہم سے برت رہے ہیں کب تک میرا دل اس کو برداشت کرے، اور کب تک میں اس امتحان میں چلتا رہوں گا۔ صبر کی کوئی انتہا بھی تو ہوتی ہے۔ تشریح: حسن موہانی کی دنیا میں ہر چیز کی کوئی انتہا، کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ یہ فرمان چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو محبوب کی رضا میں راضی رکھنے کی بہت کوشش کی، میرے محبوب راضی ہوں، اس کے باوجود بھی وہ راضی نہیں ہوتا، میں اس کے ظلم و ستم برداشت کرتا رہا، لیکن محبوب ہے کہ میری طرف توجہ دینے کو تیار نہیں، اس کی غفلت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ایسا جفاکار ہے کہ اس کی جفا میں، اس کی غفلت میں کوئی کمی نہیں۔ لہذا نتیجے کے طور پر میں اب یہ سوچنے لگا ہوں اور سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ آخر کب تک محبوب کا راستہ دیکھوں، کب تک اس کے ناز نخرے اٹھاؤں، کب تک یہ تمام چیزیں برداشت کروں۔ کیا میرے صبر اور ضبط، قابو، کنٹرول کی کوئی انتہا نہیں، کوئی کنارہ نہیں؟ ہمیشہ یوں ہی اچھے دنوں کے انتظار میں تڑپتا رہوں گا؟ کب وہ اچھے دن آئیں گے؟ کب میرا یہ امتحان صبر ختم ہوگا؟ کوئی تو اس کی انتہا ہوگی۔ آخری شعر:
جو کہ مقطع ہے، پہلا شعر مطلع ہوتا ہے: حسرت میرے کلام میں مومن کے رنگ ہے، ملک سخن میں مجھ سے کوئی دوسرا نہیں۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ مومن کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آج میں جو کچھ ہوں اور اردو شاعری میں جس منفرد مقام پر فائز ہوں، یہ سب کا سب مومن کے کلام کا اثر ہے، کیونکہ میں نے سب کچھ اس عظیم ہستی سے حاصل کیا ہے، اور میرے کلام میں جگہ جگہ مومن کا رنگ جھلکتا دکھائی دیتا ہے، اور یہ اعزاز کسی دوسرے شاعر کو حاصل نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی غزل آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے گا چینل کو، تاکہ وقتاً فوقتاً دوسری ویڈیو بھی ملتی رہے، اور انشاءاللہ ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں جو ابھی تک ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ گیس پیپر بھی انشاءاللہ ایک بنایا ہے، مزید پھر بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ کوئی بھی کمنٹس وغیرہ کرنے ہو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا جواب دیں گے۔ آگے جو ہے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو جائیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔